الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اللہ جل جلالہ و من والہ و عزب برہانہ و اتم شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کا 27واں پارہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کو پیدا کیا کھنکتے ہوئے اور سڑے ہوئے گارے سے۔ تو اس آیت بینہ میں 4 چیزیں کا بیان ہوا ہے۔ نمبر 1 کہ انسان کو کس سے بنایا، اور دوسرا ہے یہاں تشبیہ دی گئی ہے کالفخار سے، اور تیسری چیز ہے تخلیق، اور چوتھی چیز ہے مقابلہ۔ تو سب سے پہلے سلسال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سلسال اس کا مطلب ہے کہ وہ مٹی جو خشک ہو چکی ہو، بجتی ہو، جیسے مٹی کا برتن بجتا ہے۔ سلسال یہ بنا ہے سلسلہ سے۔ سلسلہ کہتے ہیں جس سے آواز پیدا ہو۔ اور دوسری چیز کالفخار، انسان کی اس کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی کو تشبیہ دی گئی ہے برتن سے۔ جیسے مٹی کا برتن بجتا ہے، اس مٹی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ انسان کی اصل کمزوری اور فنا پذیری ظاہر ہو، اس وجہ سے اس کو مٹی کے برتن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصل وہ بہت انتہائی کمزور ہے، بے جان ہے اور کھنکنے والی ہے۔ اور تیسری چیز تخلیق، یعنی اللہ نے انسان کو ایسی مٹی سے بنایا ہے جو بجتی اور جو کھنکتی ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی اصل میں وہ بہت ہی کمزور بنیاد ہے، تاکہ انسان اپنی اصل کو پہچانے اور اس میں غرور پیدا نہ ہو۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تکبر ببد عادت جاہلاں، تکبر نیایت ز صاحب دلاں۔ فرماتے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تکبر جو وہ جاہلوں کی عادت ہوتی ہے، اور نیک دل والے یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز مقابلہ، یعنی اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور فرشتوں کو بھی نور سے بنایا ہے، لیکن جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ اب یہاں انسان کو چاہیے کہ وہ زمین پر اگر زندگی گزارتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زمین پر عبادت کرے، محنت کرے۔ جب یہ عبادت اور محنت کرے گا تو پھر یہ انسان جو اس کی ابتدا انتہائی کمزور ہے، انتہائی ہی عاجز ہے، لیکن وہ انسان پھر چلتا زمین پر ہے اور اس کے چلنے کی آواز جنت میں جاتی ہے۔